نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ، مقدس اور بابرکت کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
لمرسلون جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. إني إذا لفي ضلال مبين. بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں. إني آمنت بربكم فاسمعون. مکرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے اور کتاب ہدایت ہے، اللہ اس سے ہدایت لے کر کے اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے.
قرآن کریم بننا پڑھے تو اس میں ترجمہ بھی پڑھے اور ساتھ میں تفسیر سیاۃ الجنان کا مطالعہ بھی کرے تو انشاءاللہ اس کے نور میں اور کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے اضافہ ہوگا، اور بڑی برکت والی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ پروگرام کے عنوان اور موضوع پر آئیں تو عنوان ہم نے آج پروگرام کا رکھا ہے خرابیوں کی وجہ۔ زندگی میں، رشتوں میں، کاروبار میں، تعلقات میں، اخلاقیات میں، معاملات کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں۔ یہ خرابیاں کہاں سے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، آج کا ہمارا سارا پروگرام انہی باتوں پر بیسڈ آن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خرابیوں سے بچائے اور عافیتیں اور سلامتیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے غلطی اور خرابی میں ایک فرق ہے۔ غلطی بتقاضۂ بشریت بندے سے ہو جاتی ہے، اور خرابی وہ ہے کہ اب جو ہے وہ چل ہی رہی ہے ساتھ میں۔ اس طرح ہے نا، بندہ اس کو کیا کر رہا ہے، دھکا لگا کے ساتھ میں چلا ہی رہا ہے، گزارا اس کے ساتھ کر ہی رہا ہے، نظام اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا ہی رہا ہے، اور اس کو کیری کر کے زندگی میں کیا کر رہا ہے، آگے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر کیا ہے، خرابی کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے۔ جیسے آپ دیکھیے بخار ہے، بخار کیا ہے، ہلکی بیماری ہے، بخار بندے کو ہوتا ہے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مسلسل بخار رہنے لگ جائے تو کہا جاتا ہے کہ مسلسل بخار رہنا یہ کسی بڑی بیماری کی کیا ہے، علامت ہے، اور اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جب فالز جو ہیں وہ زندگی کے اندر ایڈ ہوتے چلے جائیں، غلطیاں، بندہ غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے اور انداز بھی وہی اپنا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ خرابی کے زمرے کے اندر آ رہا ہے۔ غلطی آپ ایک دفعہ کریں گے، لوگ ٹالریٹ کر دیں گے، ایک دفعہ ادارے میں ہو گیا، وہاں سے جو ہے وہ کوئی رخصت مل جائے گی، وہاں سے کوئی جو ہے وہ خیر والا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اسی نظام کو لے کے چلتا رہے، میں یہ بھی ساتھ میں کرتا رہوں گا، جیسے بولے کہ میں پھول ہوں تو کانٹے بھی میرے کیا ہیں، ساتھ ہی ہیں، تو یاد رکھیے جب تک پھول پودے پر ہوتا ہے نا تب تک کانٹے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب لوگ اس کو پھول کو پودے سے کاٹتے ہیں تو کانٹے بھی ساتھ میں کیا کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، کانٹے بھی کیا کر دیتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور پھر ہی وہ پھول کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ پھول کسی کو دیں، پھول سے کیا، مجھے پھر حج 2022 یاد آ گیا خالد بھائی، مدینہ منورہ میں عدنان بھائی حافظ صاحب جی، یہ حاجیوں کی ماشاءاللہ ایک ریل پیل تھی، اور کوئی گاڑی میں بہت سارے پھول جو ہے وہ لے کر آیا، اور وہ حاجیوں کو جو ہے پھول جو ہے نا وہ دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، گلاب کے کیا بلومنگ گلیڈ تھے وہ، مطلب کھلتے ہوئے پھول اور مزیدار خوشبودار، اللہ اکبر پھول، اور مرحبا سبحان اللہ، اور پھر مدینے کے پھول، اللہ حقیقی مدنی ان پھولوں سے مجھے ایک اور بات یاد ہے، پھول کانٹے بھی دلکش جہاں، ہائے ہائے واہ جی واہ سبحان اللہ، لیکن ان پھولوں کے ساتھ کانٹے نہیں تھے۔ اچھا پھر ایک اور مزیداری والی بات بتاؤں آپ کو، دوستی ہو تو پھر ایسی ہو۔ ہمارے حاجی حنیف صاحب اور رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب صاحب کے والد صاحب حاجی یعقوب گنگ رحمہ اللہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی بھی اور ان کی امی جان کی بھی۔ تو یہ دونوں آپس میں دوست تھے، تو حاجی حنیف آج بھی مدینہ طیبہ سے جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو مدینہ طیبہ کے وہ پھول یہاں ان کی قبر پر ڈالنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دوستی اور محبت ہو تو پھر کیا ہو، ایسی ہو، کیا بات ہے۔ بر پھول سے بات چلی تو چلتے چلتے مدینے سے ہوتے ہوئے دوبارہ اس کو ہم پروگرام کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں، تو وہ یوں ہے کہ پھولوں سے کانٹے ہٹا کر ہی وہ آپ کسی کو دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے پیوریفائی چیز ہوتی ہے نا اس کی ویلیو ہوتی ہے، ملاوٹ والی چیز کی آپ بتائیں بھائی اس میں میں نے ملاوٹ کی ہوئی، آٹا ہے، آٹا تو ہے لیکن ملاوٹ والا آٹا ہے، اس میں پرانی روٹیاں، باسی روٹیاں پیس کر شامل کی ہوئی ہیں، آپ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ جو سستا لے رہا ہے وہ بھی نہیں لے گا، حالانکہ سستا لے رہا ہے وہ بھی نہیں لے گا، کیوں؟ ملاوٹ والی شے ہے جی، آلودہ شے، ملاوٹ والی شے، خرابی والی شے کوئی نہیں لیتا۔ ہائے ہائے، تو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ بن کے رہے کہ اپنے آپ کو خرابیوں سے اور دنیاوی علائشوں سے اور گناہوں سے، یہ جو ساری یہ ملاوٹیں اپنے اندر
نہیں ہونی چاہیے، اور بندہ خالص ہو کر کے اللہ کا ہو کے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر پائے گا۔ پروگرام کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ قبلہ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے کرو تیرے کرو تیرے کرو تیرے نام، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نام سے جا تو جگہ فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نام سے جا تو جگہ فدا، میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نام سے جا تو جگہ فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نام سے جا تو جگہ فدا، نام سے جادو فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو دو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ وہ کمال، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں
نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ، یہ سما یہ سما یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں بے ذکر غبیب ہے، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں بے ذکر غبیب ہے، کہ یہاں بے ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرحبا
عدنان بھائی کیا ذوق بھرے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کلام سنایا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے. خرابیوں کی وجوہات یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے عدنان بھائی، کہاں سے آتی ہیں یہ خرابیاں انسان کی زندگی میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر غور کیا جائے تو دین سے دوری وہ سبب ہے کہ جو بندے کی زندگی کے اندر خرابیوں کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے. صحیح. جو شخص دین پر عمل کرنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو نشیب و فراز کا دنیا میں زندگی کے اندر آنا یہ خرابیاں پیدا نہیں کرتا جب کہ بندہ اس وقت کو اس انداز کے مطابق گزارتا ہے جیسا کہ دین اور شریعت چاہ رہے ہوتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ زندگی کے اندر آدمی اگر ایک انداز سے زندگی گزارتا رہے، خوشی ہی خوشی ہو، تو عام طور پر اب دین سے دوری ہو تو پھر خوشیاں بھی خرابیوں کا سبب بنتی ہیں. جیسے یوں کہہ لیں کہ خوشی ملی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، یا خوشی ملی، اللہ کریم نے جو ہے وہ نکاح کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کے اندر جب لوگ جو ہے وہ خوشی کا انداز وہ اختیار کریں گے، خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا، خوشی کو منانے کا، کہ جو دین سے دور لے جانے والا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ خوشیاں تو ہیں لیکن اس کے اندر خرابیاں پیدا کر دی ہم نے دین سے دوری کی وجہ سے. دین سے دوری کی وجہ سے. حالانکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام تو ہمیں اس معاملے کے اندر رہنمائی کر رہا ہے جو انسان کی زندگی کے اندر اسے پیش آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیے. بندہ گھر میں ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر وہ انداز اختیار کرے جو نبی پاک علیہ السلام کا ہے تو پھر گھر کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں ختم ہو جائیں گی، ہوں گی نہیں پیدا. کیونکہ اللہ جیسے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیجئے، اور اگر کوئی آتی بھی ہے جی تو وہ ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی برکت سے. جیسے خرابی جو ہے وہ گھر کے اندر ہنستا بستا گھر ہے اور اچانک جو ہے وہ خرابی یہ پیدا ہوئی، یوں کہہ لیں کہ آپس میں ناچاکی، نا اتفاقی، ہنستا بستا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ جو شخص باہر سے کما کے آ رہا ہے، ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے، پہلے گھر والوں کو وقت دے رہا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا تھا، ان کے مسائل، ان سے بات چیت، اچھا پھر ان کے ساتھ مزاح کرنا، دیگر جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ وقت گزار رہا تھا. ہوا کیا؟ اچانک اس نے یہ چھوڑ دیا، اور اب سارے کا سارا وقت جو گھر والوں کا وقت ہے وہ یا تو سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا ہے یا دیگر اور جو ہے اس طرح کی مصروفیات کی نظر اس نے کر دیا ہے. مصروفیات ایسی جو فضول مصروفیات ہیں، واقعی مصروفیت کی بات نہیں ہو رہی. ہوگا کیا؟ اب رشتوں میں دراڑیں پیدا، اب گھر میں خرابیاں پیدا ہوں گی. اب کیا ہوگا؟ اعتماد اٹھے گا اور گھر کے اندر وہ کہہ لیں کہ جو سکون تھا وہ برباد ہونے کی طرف جائے گا. اگر یہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کار کو دیکھتا، اس کے مطابق عمل کرتا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے، جب گھر میں تشریف فرما ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے وقت مبارک کا ایک حصہ وہ ہے جو صرف گھر والوں کے لیے ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور پھر ایک حصہ وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے رکھا ہوا ہے. اور جو اپنے لیے ہے اس کے اندر بھی مزید تقسیم یہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان آ رہے ہیں باہر سے مسائل پوچھنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام انہیں بھی وہ جو اپنا ذاتی وقت ہے اس کے اندر سے وقت عطا فرما رہے ہیں. اگر بندہ نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک عمل پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں وقت گزارے گا تو وہ خرابیاں جو مصروفیات کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ جی ہمیں تو وقت ہی نہیں دیتے، بچوں کا شکوہ ہے کہ جی والد صاحب وقت ہی نہیں دیتے، زوجہ کا شکوہ ہے کہ شوہر نامدار جو ہے وہ وقت ہی نہیں دیتے،
بیمار ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، انہیں فرصت ہی نہیں، گھر آ کر بھی وہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ شکوے اس لیے ہیں کہ اس بندے نے وہ جو تعلیم، وہ جو طریقہ، وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے جو تعلیم امت کے لیے تھا، اس کو بھلا دیا۔ اگر اپنے وقت کو گھر آنے کے بعد مینج کیا ہوتا، جو شریعت اسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے، بندہ مومن کا وقت تو ویسے ہی یوں کہہ لیں کہ اللہ رسول کا ایک ترتیب دیا ہوا ہے، اس کے اندر عبادت کا وقت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے فضل تلاش کرنے کا وقت بھی ہے۔ نماز جمعہ پڑھ لی، فرمایا جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یوں اللہ رسول نے ہمارے وقت کو اعمال بتا کر اور ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر مصروفیات، عبادات اور معاملات بتا کر وہ پہلے سے ہی مینج کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم یوں شریعت پر عمل کریں گے تو یہ جو گھر میں پیدا ہونے والی خرابی تھی، جو گھر کا سکون برباد ہونے کی طرف جا رہا تھا، اگر آپ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تناظر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عمل کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہ جو گھر ٹوٹنے کے قریب تھا وہ دوبارہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہونے کی طرف آ جائے گا۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ دین سے دوری کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں کیا ہیں یہ آتی ہیں، اور پھر دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہے دین سے دوری، اللہ اکبر۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، لوگ یہ سمجھتے ہیں علاج سے دوری ہو نا تو زندگی بڑی مشکل ہے، حالانکہ علاج سے اگر دوری ہے تو کیا ہے، بندہ تھوڑا تکلیف میں ہی رہے گا، علاج نہیں ہو پا رہا، اور بالآخر علاج کیا ہو جاتا ہے خالد بھائی؟ مل ہی جاتا ہے، علاج مل ہی جاتا ہے۔ اور اگر دین سے دوری ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کی دوری کی وجہ سے ایمان سے بھی کیا ہو جائے، دوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نہ کریں، ہر کام جو بھی ہم نے کرنا ہے انڈر امبریلا اسلام کرنا ہے، دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ رہنمائی لے لیں، شرعی رہنمائی لے لیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے لیں۔ دارالفتاء سنت کے نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ جائیں گے، اس پر آپ کال کر کے جو ہے وہ رہنمائی لے لیں، یا معلوم دارالفتاء سنت میں جا کر کے معلومات لے لیں، رہنمائی لے لیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے یہ کریں یا نہ کریں۔ اچھا، جو جواب مل رہا ہے اب اس کے مطابق کیا کریں؟ عمل بھی کریں، عمل بھی کریں، بالکل۔ بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جواب ہو اور ہماری مرضی کا مطابق، ہماری مرضی کے مطابق کوئی گنجائش نکالیں، اللہ اکبر، کوئی گنجائش نکالیں۔ کہنے میں تو بات ہے، بندہ کہہ ہی رہا ہے، اور اس پر ایک اور طریقے سے اگر غور کیا جائے یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن عمل اسی پر کیا جائے جو بتایا جا رہا ہے، اپنے الفاظ جو ہے پہنا کر کے، اپنا مطلب اس کو جو ہے وہ پہنا کر کے یوں بندہ جو ہے وہ چلے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو رہنمائی لے لیں، کوئی بھی کام کرنا ہے، غمی ہے، خوشی ہے، شادی ہے، برتھ ڈے ہے، مطلب جو بھی معاملہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو اکارڈنگ شریعہ کریں، اکارڈنگ ٹو اسلام کریں، اور انشاءاللہ الکریم پھر اللہ نے چاہا تو خرابیوں سے بچنے میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے طارق بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے خرابیوں کی وجوہات میں؟ دین سے دوری ہی میں اگر ہم دیکھیں کہ دین سے دوری کے ہمارے فی زمانہ جو اسباب بنتے ہیں یا وجوہات بنتی ہیں، وہ ہے بری دوستی، بری صحبت۔ اور اگر یہی صحبت اچھی ہو، یہی صحبت نیک ہو، تو یہ اچھی صحبت، نیک صحبت دین سے قریب لے آتی ہے، اور صحبت بری ہو تو بندے کو یہ دین سے دوری کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھی بری صحبت دونوں ہی کے بارے میں احادیث میں مضامین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری دوستی سے، بری صحبت سے اور برے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ضمن میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ برے دوست سے، برے ہم نشین سے بچو کہ تمہاری پہچان ہی وہ ہو جائے گی۔ جو شخص ایسے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے، یا دیگر برائیوں میں مبتلا ہے، تو بظاہر اگر یہ خود ان برائیوں میں مبتلا ابھی نہ ہو، لیکن اس نے ان کی صحبت اختیار کی جو پہلے ہی سے برائیوں کی لت میں ہے، جو بری صحبت میں ہے، تو آہستہ آہستہ وہ رنگ اس پر بھی چڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ مشاہدات ہیں کہ وہ لوگ جو اچھی صحبت میں رہتے ہیں ان کے اوپر اچھا رنگ چڑھتا ہے گا، اور جو بروں کی صحبت میں رہتے ہیں وہی رنگ ان پہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے،
جو عاشقان رسول کی صحبت میں آتے ہیں، ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں، اور دیگر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں جب شامل ہوتے ہیں. اب یہ نیک ماحول تھا. اعتکاف گزرا، اعتکاف کے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو عاشقان رسول کی کیفیت تھی، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی، کہ امیر اہل سنت کی ترغیب، نگران شورا کے بیان، مبلغین کے بیانات، ایک صحبت تھی اور ایک وہ نیک ماحول تھا کہ اعتکاف ختم ہونے پر رقت بھرے مناظر تھے، تاثرات تھے لوگوں کے. اب ہم گھر جا رہے ہیں تو اب گھر جا کر سنو کہ جو ہماری پرانی روٹین تھی وہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. یہ نیک ماحول تھا، نیک صحبت تھی جس نے ہمیں نیکیوں کی طرف لگا کے رکھا. تو نیک صحبت بندے کو نیکی کی طرف لے کر آتی ہے، اور جو بری صحبت ہے یہ بندے کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. تو الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول. اچھا، اسی اعتکاف کے دوران مجھے وہ بری صحبت کے موضوع پر اور اچھی صحبت کے موضوع پر نگران شورا نے فجر کے بعد جو بیانات ہوتے تھے، ایک دن بیان فرماتے ہوئے اپنے واقعے کو بیان کیا نا، کہ میں کس طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اعتکاف میں بیٹھا. تو کہنا کہ میری صحبت جو تھی، نگران شورا نے بیان کیا کہ اب اعتکاف کے بعد میں گھر گیا تو میری دوستی جو تھی، وہ پرانے دوست، وہ گیدرنگ ابھی میری باقی تھی. دیکھیں وہ گیدرنگ باقی تھی، اور آپ فرمانے لگے کہ میں نے داڑھی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ شیو بڑھ چکی تھی. کہتے ہیں کہ میں ریزر لیا کہ اسے شیو کروں. تو کرنے جب ریزر لیا تو اس کو دیکھا تو اس میں کچھ زنگ لگا ہوا تھا. مجھے وہ مبلغ نے کسی نے بیان کیا تھا، اور انہوں نے کوئی بیان کے دوران کسی کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ زنگ آلود جو ہے نا ریزر یوز کیا، جس کی وجہ سے اس شخص کسی کو نقصان پہنچا. اور فرماتے میرے ذہن میں فوراً وہ بات آئی، تو میں نے اس لمحے اسے چھوڑ دیا. اور یہ چھوڑنا میرا ایسا سبب بنا کہ یہ مزید مجھے جو ہے وہ ترغیب کا سبب بنا. میں نے اصل اسلامی بھائیوں کو، معتکفین کو نگران شورا ترغیب یہ دلا رہے تھے کہ آپ کو یہاں نیک ماحول ملا ہے، اچھی صحبت ملی ہے، اگر اسی سے وابستگی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بری صحبت جو ہے، برے دوستوں کو، ان کو چھوڑنا پڑے گا. آپ نے پھر اپنی ترغیب کے لیے واقعے کو بیان کیا کہ میری گیدرنگ جو تھی، میرے دوست جو تھے، میں نے پھر ان صحبت کو چھوڑنا شروع کیا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کی، اور بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر ہیں، ہم سب کے سامنے ہے گا. وللہ الحمدللہ، ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. بڑی پیاری بات کہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طارق بھائی کہ دوستی بروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اچھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یا مجھے ایک بات کہنے دیں کہ بروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور اچھوں کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے ایک مناسب بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف کیا کر رہی ہیں، وہ کھینچ رہی ہیں. اب بندہ جس جانب جھکے گا، یہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بات ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. بری دوستی تو ہونی اتنی چاہیے. اصل میں مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے کہ ہم جو دوست ہیں ہمارے، ان کو برا سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بولوں عدنان بھائی جو ہے نا وہ اچھے آدمی نہیں ہے، اور اٹھنا بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہے، کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ ہے، رہنا بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. جب مجھے پتا ہے کہ ایک اچھے آدمی ہے، ایک پرہیزگار آدمی ہے، ایک عالم دین ہے، اچھا مشورہ دینے والے ہیں، اچھی بات بتانے والے ہیں، تو جبھی تو انہی کے ساتھ وہ ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جس کے دوست ہیں نا، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں بری دوستی، تو جس کے دوست برے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یارہ نال بہاراں. کیا بات. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے یارہ نال بہار. جی اچھا دوست ہے، مشکل وقت میں کام آ جاتا ہے، بلاتا ہوں آ جاتا ہے، ہر جگہ پہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جہاں میں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے. جہاں کوئی بھی مسئلہ ہونا، جہاں کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہاں یہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، جہاں کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا وہاں یہ ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. تو اس بات پہ چانس پکے مجھے نا کہ یہ آپ کو بالکل مروانے کے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کو دھکا دے رہا ہے. بھئی کوئی اور تجھے یہ مروانے کے لیے دھکا نہیں دے گا، میں تجھے دھکا دیتا ہوں. چھیتی مار پنجابی میں کہتے ہیں. ٹھیک، اس کے آنے کا فائدہ اب نظر آ رہا ہے. میں یہاں ایک وہ بات خالد بھائی معذرت، میں وہ ورنہ کوئی مسکنسپشن نہ ہو جائے نا. کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، ماں ساتھ نہیں ہے، بھائی ساتھ نہیں ہے، والد ساتھ نہیں ہے، رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں ہے، اور کوئی مطلب جس سے بولے سوسائٹی کے اچھے، معاشرے کے جو اچھے لوگ ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں. یعنی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اچھے لوگ ساتھ نہیں ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ساتھ ہے. سو اٹس مینز کہ لازمی طور پر جو کام ہو رہا ہے وہ کام صحیح نہیں ہے.
اگر وہ کام صحیح ہوتا تو سارے اس کو چھوڑ کر سب الگ تھوڑی ہو جاتے، کوئی نہ کوئی تو ساتھ ہوتا، ایسا جن کو اچھا کہا جاتا ہے ہاں جی۔ وہ لوگ ساتھ تو ہوتے۔ ایسے بندہ جو ہے نا، یہ میں خاص سینیریو کے اندر بات کر رہا ہوں، بعض اوقات جو ہے کوئی نوجوان کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس غلط کام میں نہ تو اس کا بھائی ساتھ دے گا، نہ اس کا باپ ساتھ دے گا، نہ اس کی ماں ساتھ دے گی، نہ اس کی بہن جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گی، نہ کوئی اور جو اس کا عزیز رشتہ دار ہے جس کو اللہ رسول کا خوف ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی اور نیک پاک آدمی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے غلط کام کرنے کے لیے اب اور ساتھ کس کا چاہیے؟ کسی شیطان کا ہی چاہیے۔ وہ کیا ہے غور کر لیں۔ بات تھوڑی سخت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی۔ اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے خالد بھائی؟ بالکل، میں بھی یہی بات کہنے لگا تھا کہ جہاں کوئی ساتھ نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ پر ناز ہو رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، تو تھوڑا سا غور اس پر بھی ہونا چاہیے کہ باقی لوگ ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ نہ دینے پر بھی غور ہونا چاہیے۔ اور کبھی سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں، ہماری دوستیاں، یہی ہمارے آنکھ کان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے دوست جو وہ دیکھ رہے ہیں وہی ہم دیکھ رہے ہیں، جو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں وہی ہم دیکھ رہے ہیں، جو وہ ہمیں سنا رہے ہیں وہی ہم سن رہے ہیں، اور پھر وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری گیدرنگ میں تو یہ چلتا ہے، ہماری گیدرنگ میں وہ نہیں چلتا۔ جو نہیں چلتا وہ برا ہے یہ کون بتائے گا، اور جو چل رہا ہے وہی اچھا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی حاجت ہے کہ اگر میری دوستی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر نہیں آ رہی، میرے دوست سلمان بھائی لٹرلی میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ نماز کا ٹائم ہوگا نا تو پوری کی پوری ٹیم 11 افراد کا ایک گروپ ایک دم مسجد میں داخل ہوگا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار نماز پڑھنی ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کے ساتھ نا اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ وہ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تھا، اس کو اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت دی تھی تو وہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لی تھی اس نے، تو اب اس کا ذہن بن گیا۔ اچھا کچھ گیدرنگ میں ایسے کی پرسن ہوتے ہیں کہ جو وہ کریں گے نا سب وہی کریں، باقی نہ چاہتے ہوئے بھی وہی کریں گے، اب چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو۔ صحیح۔ تو اگر کسی کو ایسی رمق لگ گئی کہ وہ نیک راستے پر آ گیا اور باقی اس کے ساتھ آتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہماری گیدرنگ ایسی ہے کہ نیک بندے کا تو ہماری گیدرنگ میں شامل ہونا ہی محال ہے، وہ ہمارے پاس سے ہی نہیں گزر سکتا۔ نیک بندے بولیں گے آپ کہاں آگے، آپ ادھر کدھر، آپ اور یہاں، آپ دیکھیں بھئی آپ اور یہاں مطلب یہ ہے، سو اٹس مین جب آپ ایک نیک بندے کے بارے میں آپ کا یہ ذہن ہے کہ ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی جان آپ بھی تو اسی خدا کو ماننے والے ہیں جس خدا کا یہ ماننے والا ہے، اسی نبی کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں جس کا یہ پڑھنے والا ہے، اور یہی کام آپ پر بھی ڈیمانڈڈ ہے کہ جس طرح وہ نہ کرے ویسے آپ بھی نہ کریں۔ یہ ہم گناہ پر مبنی کام کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ چاہ رہے ہیں بھئی یہ جس انوائرمنٹ میں میں ہوں یہ انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے، جب اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو میرے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے ویسے، یعنی خود آدمی کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے، خود دلدل میں دھنس رہا ہے اور دوسرے کو کہہ رہا ہے تو مت آنا ورنہ دھنس جائے گا، تو بندہ خدا دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ بھلائی ہے کہ وہ دھنس نہ جائے، اور خود جو ہے وہ دھنسنے کی طرف جا رہا ہے، خود کیوں نہیں نکل رہا؟ تو اپنے ساتھ بھی بندہ بھلائی کرے کہ میں جو ہے خود بھی اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور دوسرے مسلمان بھائی کو بھی بچاؤں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت ہوگا جب آپ خود جو ہے نکلیں گے، خود لتھڑے ہوئے ہیں، خود جو ہے وہ گناہ کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے۔ سب سے پہلے یہ اللہ رسول کا یوں کہہ لے کہ بتایا ہوا حق ہے، جیسے دوسرے کا احساس کر رہے ہیں اپنا بھی احساس کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دیگر لوگوں کو بھی بچائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ بات دوستی کی ہے، اب ساتھ بیٹھنا بھی ہے، محافل بھی ہیں جی، تو وقت بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، تو کیسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اس کا آپ نے ایک معیار ذکر فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ جس بندے کی صحبت اختیار کرنی ہو، جس کے پاس بیٹھنا ہو، دیکھ لو اگر اس کے اندر 5 خاصیتیں پائی جاتی ہیں، 5 طرح کی جو ہے اس کے اندر خصوصیات ہیں، چیزیں ہیں، تو پھر اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، اللہ اچھے برے کا، درست غلط کا اسے جو ہے وہ پہچان ہونی چاہیے، جسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ فرمایا عقل مند ہو، بیوقوف کے پاس نہ بیٹھے بندہ۔
پھر فرماتے ہیں اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ دو، تیسرا ارشاد فرمایا فاسق نہ ہو، واہ، دین سے دوری دلانے والا، دین سے دور، دین کے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنے والا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر چوتھا ارشاد فرماتے ہیں گمراہ نہ ہو، گمراہ نہ ہو، ایسی باتیں کرنے والا نہ ہو کہ یہ تو ہمیں ہی سمجھ آئی ہے، پہلے تو سارے ہی بے عقل تھے، اور یعنی جو سب کو پچھلے بزرگان دین کو جو گمراہ بے دین کہہ رہا ہے معاذ اللہ، وہ خود کیسے جو ہے وہ دین پر ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فاسق بھی نہ ہو اور ساتھ میں گمراہ بھی نہ ہو۔ اور پھر پانچویں شرط ارشاد فرمایا دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو۔ سب کچھ ہے اس کے اندر لیکن دنیا کا حریص ہے تو پھر اس کے نزدیک سب کچھ دنیا دنیا اور دنیا ہی ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتا ہے ایسے بندے کے پاس ہرگز مت بیٹھو۔ تو جب کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو تو کم از کم یہ چیزیں، اور یہ تو محفل، مجلس، صحبت پاس بیٹھنے والے کے لیے ہے جس کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہے، جس کے ساتھ یوں کہہ لیں ایک وقت کا اچھا خاصا حصہ آپ نے بسر کرنا ہے، گزارنا ہے، اس بندے کے بارے میں تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اور جب کہ فی زمانہ جب جیسے ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں خرابیاں بھی عام ہیں، فسق و فجور بھی ہے، گمراہی یوں کہہ لیں کہ اس کے بڑے بڑے دہانے منہ پھاڑے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بندہ ادھر ذرا یوں ہوا اور دین سے دور کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں۔ ایسے میں کسی ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا، اس کی بات کو سننا، اس کے پاس جاننا، اس سے دوستی اختیار کر لینا، یہ تو یقیناً بندے کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھے اور اس کے بعد پھر کسی بندے کی طرف جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آئے۔ اور سب سے بہترین طریقہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کرم، جس کے خیر اور جس کے بھلائی پر ہونے کے لیے دنیا شاہد ہے، بے شمار لوگ شاہد ہیں، وہ ہے دعوت اسلامی کا دینی ماحول۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں آ کر یعنی جو گدلے لوگ تھے یہاں اجلے ہوتے دیکھے گئے، اور دنیا نے دیکھا ہے یہاں آ کر لوگ جو پہلے گناہ کرنے والے تھے یہاں آ کے وہ سدھر گئے، چھوڑ دیے گناہ انہوں نے۔ تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت جو مدنی مذاکرے کی صورت میں ہمیں نصیب ہے، اس کے اندر بیٹھیں گے، وہاں آئیں گے انشاءاللہ الرحمن، وہ چیزیں جو یہاں پتہ چل رہی ہیں ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے امیر علیہ سنت کی صحبت میں سب کچھ نصیب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ سلمان بھائی، آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے کے حالات کو رب العالمین نے ایک لفظ، ایک جملے کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگ تو موجود تھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تسلیم کرنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں موجود تھے۔ رب العالمین جل وعلا نے ان پر احسان یہ فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ خرابی اور بگاڑ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، وہ بھی ارشاد فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے قرآن کی آیات کی تلاوت سنائی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو صاف کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت لوگوں کو سمجھائی۔ جب لوگ یہ سمجھ گئے تو یہی لوگ رب العالمین جل وعلا نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیے۔ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں سلمان بھائی، تو صرف ابو بکر و عمر ہی نہیں آتے بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت بیان ہوتی ہے تو کچھ ایسے بھی افراد کا نام اور تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے اوصاف اچھے نہیں ہیں۔ ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ اگر ہمارے صفحہ زندگی میں اچھے لوگوں کے صرف نام شامل ہیں اور برے لوگوں کا کردار شامل ہے تو سوچ لیجئے کہ ہم معاشرے میں کس طرح سے پہچانے جائیں گے، یا میرے اخلاق و کردار کیسے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صفحہ زندگی کو اگر دیکھیں نا تو یہ نام اگرچہ شامل ہیں جو برے نام ہیں،
لیکن ان کی دوستیاں شامل نہیں ہیں. واہ واہ، دوستیاں نیکوں کی شامل ہیں. کیا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے دوست مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اچھا ان کے واقعات میں آپ تذکرہ پڑھیں تو ابو جہل اور ابو لہب کا بھی ہے، لیکن وہاں دوستی کا کوئی علاقہ نہیں ہے. ایسا ہی. کیا چیز میٹر کر رہی ہے؟ میٹر جو چیز کر رہی ہے وہ کردار کر رہا ہے. واہ، کردار اچھا ہے تو دوستی قائم دائم سلامت ہے، اور جن سے کردار برا ہے ان سے بالکل چھٹکارا ہے. ان کو حد فاصل کھینچ دی گئی، ایک لکیر کھینچ دی گئی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ لینا ہے، نبی کے صحابہ کا ساتھ لینا ہے، اور پھر ان لوگوں کے طور طریقے اپنانے ہیں جو ان لوگوں کے طور طریقے اپناتے چلے گئے. اگر یہ ہماری زندگی میں ایڈ ہو جائے گا، لائف ایزی ہو جائے گی، خرابی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ستھرائی آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، نفاست آ جائے گی، اور عمدگی سے ہماری زندگی سج جائے گی. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، یہاں کرتا چلوں میں. خالد بھائی نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی کہ ہر وہ دوست جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، اس کے اگینسٹ چل رہا ہے یا چلنے میں سہولت کار بن رہا ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، یا چلانے کی طرف لے کے آ رہا ہے، تو وہ دوست اچھا نہیں ہو سکتا. قبر میں حضور کا چہرہ نظر آئے گا، قیامت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی خیرات عطا فرمائیں گے. اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ ایک پکا اور سچا لگاؤ ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے. ورنہ یہ تو جو دوست برے دوست ہیں، ان کا تو اللہ کی پناہ ہے، تو جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. کلمہ شہادت کو ہو سکتا ہے آواز دے، لیکن پڑھے گا نہیں. آتا ہوگا تو پڑھے گا نا بیچارہ. ہو سکتا ہے رونے والا منہ بنا کے آ جائے. اپنے بھائی یا اپنے عزیز یا اپنے دادا کے جو ہے وہ مرنے پر تو کوئی اس نے پڑھ کے بخشا نہیں ہے، میرے مرنے پر کیا پڑھ کے بخشے گا؟ غور فرما لیں، دوستی کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ خرابیوں کی جانب لے جا رہی ہے، اچھائیوں کی جانب لا رہی ہے. خرابیاں اللہ رسول کی جہاں نافرمانی ہے، گناہ ہے، وہ خرابی ہے، اور جہاں اللہ رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، نیکیاں ہیں، وہ اچھائی ہے، اور ہمیں یہی اپنانی ہے. تو خرابیاں بعض اوقات دوستی کے ذریعے سے بھی کیا ہیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ ایک جو ہے وہ پائپ لگاتے ہیں ٹنکی سے، ایک پائپ ہوتا ہے نل تک آتا ہے. ٹنکی سے جو کچھ ٹنکی میں ہے وہ نل کے اندر لے کر کون آئے گا؟ پائپ. حافظ صاحب جی، پائپ ہوگا تو کنیکشن ہوگا تو کام چلے گا. بالکل ایسے. تو جو دوستی ہوتی ہے نا، جو تعلق ہوتا ہے، اس کی مثال ایک پائپ کی سی بھی ہوتی ہے. جو اس کے اندر ہے وہاں سے ہوتا ہوا اس نے کہاں آنا ہے؟ ادھر ہی آنا ہے. پائپنگ کا نظام ہے نا. یہ بڑی آسان سی بات میں نے کی ہے سمجھنے کے لیے. ٹنکی میں شربت ڈال دیں آپ، اور آپ اس کا پائپ لگا دیں آگے، نل اس کے لگا دیں، تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ نل کھولیں گے تو کیا آنا ہے؟ شربت ہی آنا ہے. یہ تعلق جو ہے نا، یہ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک پائپ کسی دوستی کی. تو جو دوست کے اندر ہوگا وہ وہاں سے چلتا چلتا کیا ہے، اس ٹینک میں بھی گرے گا آگے. سلمان بھائی، برے دوست کو تو چھوڑنا ویسے ہی ضروری ہے. جو اللہ والے ہیں وہ اس معاملے میں کس قدر حساس ہوا کرتے تھے کہ کسی بندے سے دوستی ہے تو اب اس سے بندے کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. کیسا؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے داماد سے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا کہ جس بھائی یا دوست کی ہم نشینی سے کوئی دینی فائدہ نہ ہو، کوئی دینی فائدہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، یہ نہیں نقصان ہو رہا ہے گناہ، یہ اس طرح فرمایا نا، دینی فائدہ جس سے نہ ہو، ارشاد فرمایا سلامتی اس میں ہے کہ اس سے دور ہو جائے، چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. بات کہی. مرحبا. اللہ تعالی ہمیں بری دوستی سے بچائے، اس کی نحوست سے بچائے، اور ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. آمین. کچھ کال دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. طارق بھائی جی. برے دوستوں سے بعض اوقات جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ہم کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور مجھے ایک کلام سنا دیں جو عدنان بھائی کو سب سے زیادہ پسند ہو. مرحبا، ماشاءاللہ. جی طارق میں کیا فرمائیں؟ جس کام کو کریں گے وہ کام آسان ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو سوچتے رہیں گے کہ مشکل ہے کیسے کروں گا. تو بری دوستی سے جان چھڑانی ہے
تو اس سے اپنے آپ کو دور کر کے اچھی دوستی کی طرف لے کر آنا، یعنی بری سے بچنا ہے تو اچھے کی صحبت لے لیں. جب اچھے کی صحبت کی طرف بڑھتے رہیں گے تو برے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچنا. جب وقت ہی نہیں بچنا تو پھر آپ اس صحبت سے بالکل دور ہو جائیں گے. اچھا، اچھی صحبت کے لیے ہم نے 2-3 مرتبہ ابھی ذکر ہی کیا دعوت اسلامی کا دینی ماحول. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اب اپنے دیگر معمولات کے ساتھ، کام کاج، پڑھائی، دیگر مصروفیات کے ساتھ اب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کریں. یہاں آ گئے، آپ کے برے دوست آپ کو بلا رہے ہیں، آپ اجتماع میں موجود ہیں، بری دوستی سے دور ہو گئے. اسی طرح آپ کے پاس وقت ہے، مدنی قافلے میں سفر کر لیں. مزید وقت ہے، آپ گھر میں ہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ اچھی صحبت ملتی رہے، تو مدنی چینل آن کریں اور مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اچھی صحبت ملتی رہے گی. تو بری صحبت سے، بری دوستی سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی طرف جانا چھوڑ دیں اور احسن انداز سے، پیار بھرے انداز سے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا جو ہے وہ فرائض میں سے نماز ادا کرنا، اچھے ماحول، اچھی صحبت میں رہنا ہے. تو لہٰذا ہماری جو گیدرنگ ہے، ہمارے جو انداز ہیں درست نہیں ہیں. ہمیں اپنے انداز کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق رکھنا چاہیے. پیار سے کہیں گے، امید ہے کہ آپ کی یہ چند جملے اس کی بھی اصلاح کا سبب بن جائیں اور وہ مرحبا کی طرف آئے. بہت بہت پیاری بات کی. بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ بولیں گے بڑا حاجی بن گیا بھائی، ہاں آج کل بھائی بڑا مسجد میں نظر آ رہا ہے، خیر تو ہے. بالخصوص یہ اعتکاف والوں کے ساتھ ہوگا جو ابھی اعتکاف سے گئے نا، جی 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 دینی اچھا یوں بعض اوقات ہے کہ بھی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ. یہ بھی ہے. اور اس طرح کی باتیں مطلب آپ ملاتے جائیں، چلاتے جائیں تو یہ چلتی جائیں گی. مجھے اب یہ بتائیں ان باتوں کا میری ذات کو کیا نقصان ہے؟ سوال ہے. عقل مند بندے کی زندگی کو تو کوئی یوں کہہ لیں نقصان نہیں ہے، لیکن خام خواہ جو ہے وہ دل پر لینا اس طرح کی، بھائی نہ تو آپ چوہے کھانے والے ہیں اور نہ آپ بلی ہیں. تو یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، اس کی بات کو دل پر لے کر وہ آپ کو اصل میں وہ نیکی چھڑوانا چاہ رہا ہے آپ سے کہ یہ جو آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اس کو چھوڑیں، میرے ساتھ چلیں گناہ والے کام میں. تو یہاں بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے. گھر کے اندر اگر ڈاکو آ جائے نا تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے، ڈاکو کو نکالا جاتا ہے. اور آپ اس سے بچنے کے لیے خود اس وقت یہ نہیں کرتے کہ آپ کال ملا کے بیٹھ جائیں، بھائی یہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے اب میں کیا کروں جی، مجھے طریقہ کار بتایا جائے. یہاں بندہ خود اپنی عقل سے کام لے رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اسباب بھی پیدا فرما رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس کی نیت درست ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا مقصود ہے، اولاد کی حفاظت کرنا مقصود ہے. تو اس وقت میں یہ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں آپ نے فوراً سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. ایسے ہی آپ کے قدم مسیح کی طرف بڑھ رہے تھے، ارے پہلے تم ہمارے ساتھ تھے، اب ادھر کدھر جا رہے ہو، وہی باتیں 2-4 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اب فوراً آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، قدم ادھر ہی بڑھانے ہیں یا یہ باتیں جو ہے وہ دل پر لے کر معاذ اللہ گناہوں کی طرف پھر سے آپ نے مڑ جانا ہے. اگر مڑ گئے تو یہ تو پہلے ہی یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرف آ جائیں، لیکن اللہ کریم نے وہ جو آپ کو توفیق عطا کی تھی، ایک وقت تک آپ نیک کام کرتے رہے ہیں یا ابھی نیک کام کے ارادے سے نکلے ہیں، تو ہرگز اس ارادے کو ترک مت کیجئے، بلکہ وہ جو آپ کے دنیا کا بھی نقصان چاہ رہا ہے اور آخرت کا بھی نقصان چاہ رہا ہے اس کو چھوڑیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیے انشاءاللہ الرحمن. پھر اگر واقعی وہ آپ کا حقیقی دوست ہے، حقیقی دوست تو وہ ہے کہ جو بندے کو دیکھیں دنیاوی اعتبار سے اگر غور کیا جائے، حقیقی دوست ہم خود سے بنا لیتے ہیں بعض اوقات، نہیں جی میرا بڑا پیارا دوست ہے. پیارا دوست ایسا ہے کہ اگر آپ چینی لے کر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک مثال ہے، شاپر چینی کا ہے آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سوراخ ہو گیا، جی میرا بڑا پیارا دوست ہے، اس نے فوراً مجھے کہا بھائی یہ آپ جو ہے وہ چینی ضائع ہو رہی ہے، آپ شاپر تبدیل کیجئے، اس کو بچائیے. چینی کا تو احساس کر رہا ہے وہ آپ کی کہ یہ ضائع نہ ہو، آٹے کا احساس کر رہا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو، اور یہ جو قدم دوزخ کی طرف بڑھائے چلا جا رہا ہے اس پر نہیں کہہ رہا بندہ خدا نماز قضا ہو رہی ہے، دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اس کو چھوڑ ادھر آ، اللہ رسول کے رستے کی طرف آ. تو حقیقی دوستی ہے کیا؟ اس مثال کو اپنے سامنے رکھ کر سوچ لیجئے کہ دنیا کے نقصان سے تو آپ کو بچائے اور آخرت کا نقصان خود اپنا بھی کر رہا اور آپ کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو وہ حقیقی دوست نہیں ہے، وہ بندہ ہے جو شیطان کے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور آپ کو بھی ادھر ہی لے جانا چاہ رہا ہے، خرابیوں کی جانب لے جا رہا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. بڑی راکٹ سائنس ہے بڑا، لیکن بعض سوال ہوتے ہیں وہ سوال برائے سوال ہی ہوتے ہیں، اس پر بھی ایک غور کرنے کی حاجت ہے. واہ
میں پانی پینا چاہ رہا ہوں، اب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ پانی پینے بھیا گلاس ایک اور بات ہے، گلاس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، بوتل آپ کے پاس رکھی ہوئی، عدنان بھی دیکھیں کتنا مسکرائیں، بھی سوال ہے ٹھیک ہے یار میں نے موبائل استعمال کرنا ہے تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ جو ہے نا وہ بولیں گے بھائی موبائل سامنے رکھا ہوا ہے اٹھائیں، جو آپ کو جس کو کال کرنی ہے اس کو کال کر لیں، نہیں تو یہ لیں کال کرنی ہے کال کر لیں، آپ کو جو کمیونیکیشن کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے، میسیج کرنا ہے آپ میسیج کر لیں۔ کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جو سوال برائے سوال ہوتے ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ میں آپ کو عرض کروں جن کو اللہ نے عقل و شعور دیا نا، لوگ بڑے سیانے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال کرتے بھی ہیں، نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آپ کسی کو بولیں بھی وہاں مت جانا ورنہ 10,000 روپے کا نقصان ہو جائے گا، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ یار وہاں نہ جاؤں ایسے کیسے ہوگا؟ بالکل ہوگا، نہیں جائیں گے آپ حضور۔ دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے تو ہم چٹکی میں فیصلہ لے لیں، اور آخرت کے نقصان کے لیے ہم کبھی کیا سوچیں، کبھی کیا سوچیں، کبھی یہ سوچیں، کبھی وہ سوچیں۔ لمبی امیدیں سلمان بھائی، لمبی سوچوں گا، دیکھوں گا، رمضان آئے گا پھر چھوڑوں گا، حج پہ جاؤں گا پھر کروں گا، یعنی سالوں بعد کی نیکی اب کرنے کی بات ہے، نماز اب پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، نہیں اگلے مہینے سے پڑھوں گا، فلاں مہینے سے کروں گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے ایسے فیصلہ فوراً نہیں جی آفر ہے جی فلاں چیز آپ خریدیں گے اتنے میں ملے گی، ارے 10 دن کی ہے ابھی دیکھو ٹھہرو کل خرید لیں گے پرسوں، ارے نہیں کل کس نے دیکھی بھائی، آج ابھی اسی وقت چلو، کل کس نے دیکھی، پرسوں کس نے دیکھی۔ دنیاوی اعتبار سے اتنا مطلب جو ہے وہ دماغ فاسٹ کام کر رہا ہے اور اتنی جلدی جلدی فیصلے کر رہا ہے، اور آدمی یوں کہہ لیں کہ وہ جو نہ ہونے والی محرومی ہے، کل بھی وہ خرید سکتا تھا لیکن کہتے ہیں آج ابھی اسی وقت، تو بھائی موقع نہ چلا جائے، معاملے موقع نہ چلا جائے، نیکیوں کے معاملے میں بھی یہی ہونا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، مرحبا۔ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرے، خیر بری دوستی سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ خرابیوں سے نجات پائیں۔ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ طرح طرح کے ڈرامے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ڈراموں کی پہچان اور ان سے بچنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ اچھا ایک فرمائش نعت خواہ بھائی سے یہ ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھوں، یہ نعت سنا دیجیے۔ جی طارق بھائی، ہمارے ہاں آج کل معاشرے کے اندر بہت سارے ڈرامائی انداز، ایک تو ڈرامہ وہ جو کہ معاشرے کی تباہ کاری کا سبب میڈیا کے ذریعے سے ہے، لیکن اسی کا پس منظر جو ہے نا، یعنی وہاں دیکھ دیکھ کر وہی انداز لوگ آج کل اپنی زندگی میں بھی اپنانے لگے ہیں، اور جو کہ برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اچھا یہی ہم دوستی کا موضوع چلا تو دوستوں کے ساتھ بھی ڈرامے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا برا سا لفظ یوز ہوتا ہے کہ ڈرامے بازی کی جاتی ہے، تو وہی کہ دین سے دوری، اچھی صحبت سے دوری کے سبب جو ہے نا بندہ ان معاملات کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرحال ایسے معاملات سے بچنا بھی چاہیے اور ہوشیار بھی رہنا چاہیے ہمیں بھی، کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ گداگری ہے، مانگنے کا جو انداز ہے آج کل بڑے جدید انداز میں، پہلے تو مانگا کرتے تھے، اب کوئی چیز بیچنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ سارا دن وہ لے کے پھرتا رہے گا، وہ چیز بکنی کوئی نہیں ہے لیکن مقصود وہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے بہت سے افراد جو کہ اس طرح کے لبادے میں ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، اور کہتا ہے کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو اس طرح کے افراد سے بچنا بھی چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کے انداز کو اپنا رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ فکر آخرت رکھیں، آخرت پہ غور کریں، اور کہ جو میں یہ کر رہا ہوں یہ کس لیے ہے گا۔ بعض لوگ اپنا انداز اس لیے اپناتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہنسا دیں گے، اور کچھ لوگوں کے وہ اپنے زوم میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا سبب بن رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ خوشی اور انٹرٹین کے جو انداز ہیں وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف ہیں۔ وہ دوسرے کو تو خوش کرنے جا رہا ہے لیکن اپنی آخرت کی جو حقیقی خوشی ہے اس کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اور آخرت کی خوشی وہی حقیقی خوشی ہے گی۔ جیسے آپ نے دوستی کے اس میں آیا تھا کہ لوگ کے دوست یہ کہتے ہیں بھائی میرے ہر موقع پہ یہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے گا، ہر پریشانی ہر مشکل کے موقع پر یہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے گا۔ تو ہر مشکل پریشانی کے موقع پر آج ساتھ کھڑے ہونے والے کا ایک دن وہ آنا ہے کہ جب ساتھ نہیں کھڑا ہونا، آخرت کا دن، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ دنیا میں ہر موقع پر کھڑے ہونے والا یہ بھی آپ سے دور بھاگے گا، اور آج جس کو آپ خوش کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو جو ہے ناراض کر رہے ہیں یہ بھی آپ سے آخرت کے دن دور بھاگے گا۔
تو لہٰذا کام وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے، یعنی اگر خوشی داخل ہی کرنی ہے تو اچھے انداز سے کریں جس سے خوشی بھی داخل ہو اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ خالد بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ ڈرامے دیکھ لے بندہ کہ جن لوگوں کو ڈرامہ نہ خود بتا ہی رہا ہے، آپ کالر نے بھی یہی کہا کہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اٹس مینس کہ پتہ تو چل رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو حقیقت میں نہیں ہے کر کے دکھائی جا رہی ہے، جس کو لبادہ اڑایا جا رہا ہے اور ڈرامے باز بالآخر پکڑ لیا جاتا ہے، پہچان میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کو پتہ ہی ہے کہ اگلا ڈرامے بازی ہی کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کی ڈرامائی چال میں آنے کی، اس کے شکنجے میں اپنے آپ کو پھنسانے کی۔ جب ڈرامہ سمجھ میں آ گیا کہ ڈرامہ ہے تو اب آپ اس پر حقیقت کا ریئیکشن نہ دیں، اب اس کو تھوڑا سا ڈرامائی انداز پر ہی جانے دیں کہ بس اس سے دامن چھڑانے والا کام کریں۔ بعض لوگ ڈرامائی انداز پیسے مانگنے کے لیے بھی اختیار کر رہے ہیں، ڈرامائی انداز میں آپ کے اچھے خیر خواہ بن جائیں گے، جب گہری دوستی ہو جائے گی تو اس کے بعد ایسا دھوکہ دے کر جائیں گے۔ کچھ واقعات اس طرح کے پچھلے دنوں اخباروں میں بھی آتے رہے کہ سلمان بھائی اتنے اچھے اور مخلص ہو کر ڈرامائی انداز پر ملے کہ محلے کے سب سے اچھے فرد وہ لگتے تھے۔ بالآخر کیا ہوا کہ کسی کے گھر رشتہ ہو گیا، وہاں سے جہیز کا سامان آ گیا، سب کچھ آ گیا، اب اگلے دن لڑکی بہا کر ہی آنی ہے۔ لیکن اب اس ڈرامے باز نے کیا کیا کہ جہیز کا سامان تو آ چکا تھا، اگلے دن بارات آنی تھی، اب کیا ہوا، بارات انہوں نے لے کر جانی تھی، لڑکی کو لے کر آنا تھا، ہوا کیا کہ جب جہیز کا سامان آ چکا اس کے بعد اگلے دن ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو گھر پر تالا ہے اور وہ پورا کا پورا سامان لے کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ تو کچھ لوگ اپنے ڈراموں میں اتنے سچے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، لیکن جو ان کا ایکٹ ہوتا ہے وہ کام کر جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں جلد بازی انسان کو نقصان دیتی ہے، تو وہاں فیصلہ کرنے میں اس کا تعین بھی اتنی جلدی نہ کریں کہ یہ ڈرامہ ہی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی اتنی جلدی نہ کریں کہ یہ حقیقت ہے۔ تھوڑا سا جو ریلیشنز ایسے قائم کرنے جا رہے ہیں جو ساری زندگی پر محیط ہوں گے، ساری زندگی پر اس کا انحصار ہوگا، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو تھوڑا سا ٹائم بھی لینا چاہیے تاکہ حقیقت یا ڈرامہ یہ کھل کر سامنے بھی آ جائے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی، اور یہاں میں چلتے چلتے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ڈراموں کے اندر جو ہوتا ہے وہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اپنے دماغ کو جو ہے وہ خراب کرنے کی بجائے اور اس کو خواہشات کے چنگل میں پھنسانے کی بجائے حقیقت کے اندر زندگی گزارے۔ واہ، جی ہاں، عموماً جو آپ کو اس طرح میڈیا فیلڈ پر چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی، وہ جو ان کے لباس ہوتے ہیں نا، وہ کاسٹیومز ان کے ہوتے ہیں، وہ بھی آرتی طور پر ہی ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی آپ کے پیچھے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہاں جی، کیا یہ درخت ہے؟ بالکل درخت نہیں ہے، بالکل درخت نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، جو بات دیکھیں خالد بھائی، ہم یہ درخت دکھا کر کسی کو کوئی نہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ کسی کو کسی غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں بعض اوقات ایک پورا جو ہے نا وہ ایک سنیریو، ایک پورا مائنڈ سیٹ، ایک پورا پیغام وہ کسی کے دماغ کے اندر کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، بٹھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ دکھا کے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر، اس پیغام کو لے کر اپنی زندگیاں کیا کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو عرض کروں آئیڈیلسٹک بعض جو ہے وہ بن جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ مٹیریلسٹک جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اس درجے پر جا کر جو ہے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خواب تو خواب ہی ہے، خواب میں بندہ یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہاں گھوم رہا ہے، وہاں گھوم رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، وہ نظارہ دیکھ رہا ہے، وہ دریا دیکھ رہا ہے، وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے، وہ پربت دیکھ رہا ہے، وہاں دریا دیکھ رہا ہے، ادھر سمندروں میں سیر کر رہا ہے، ادھر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ خواب ہی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ جہاں رات کو سویا تھا، صبح وہیں سے اٹھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو تو سویا گھر پہ تھا اور اٹھ جو ہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ اٹھا تو کسی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا، یہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈرامائی اور تخیلاتی چیزیں جو ہوتی ہیں
ان کا وجود بس اسی حد تک ہوتا ہے. حقیقت کی دنیا میں اس کا قریب قریب تعلق بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, اور بعض اوقات اس میں وہ چیز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, ہم ایمان والے ہیں, ہمیں سبق یہ ہے ترکہ ما لا یعنی, فرمایا جس کا دنیا آخرت میں فائدہ نہیں اس کو چھوڑو. یہ ڈرامے تو ویسے ہی, مطلب مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ جو اس کے بارے میں آپ کو پتا یار بڑا ڈرامے باز آدمی ہے, آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے, دوستی رکھیں گے, رشتہ رکھیں گے, آپ کو پتا ہو یہ کیا کرے گا, یہ ڈرامے ہی کرے گا, یہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے. کیا ہے ہر شے کیا ہے, ڈرامہ ہی ہے, کوئی نہیں رکھے گا. عقل مند بندہ کوئی نہیں رکھے, اسے پتا ہے میرے ساتھ بھی آج دوسروں کو ڈرامے کر رہا ہے, ان کو چونا لگا رہا ہے, مجھے چونا نہیں لگائے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ ڈراموں سے اپنے آپ کو بچائیں, فلموں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم ایمان والے ہیں, یہ کام ہمارے نہ کرنے کے ہیں نہ اس طرف ہمارے جانے کے یہ ہیں. ان سے اپنی جان چھڑائیں اور اللہ رسول کی یاد میں اپنا دھیان لگائیں اور خیر و عافیت پائیں, ورنہ یہ خرابیاں زندگی میں آئیں گی اور بیڑا غرق کر کے جائیں گی. اللہ کی پناہ ہے. ویسے سلمان بھی بعض اوقات نا آدمی سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے جو میرے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ یوں کہہ لیں کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور شاید یہ سمجھتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے, لیکن اس کو گردن سے پکڑ لیتی ہے, دبوچ لیتی ہے. ایسے ہی بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جان بھی رہے ہوتے ہیں, بعد میں مجھے لگ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے نا اس جھانسے کے اندر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو اس کا مطمع نظر, جو اس کی سوچ اور فکر ہوتی ہے نا, اس کے اندر یا تو ڈالر گھوم رہے ہوتے ہیں یا ہزاروں روپے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو یوں کہہ لیں کہ ڈبل اور یوں ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس کے ذہن میں وہی ایک چاندنی اور یوں کہہ لیں سونے چاندی کی چمک اسے نیچے آنے نہیں دے رہی ہوتی, حالانکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے, یعنی یہ دھوکہ دے رہا ہے, لیکن ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, صرف راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں, لالچ کی وجہ سے. تو لالچ یہ بھی بہت ساری خرابیوں کی جڑ اور سبب اور وجہ ہے. اس لیے اس طرح کا انداز, وہی ایک تو جلد بازی اور دوسرا جلد بازی کے ساتھ ساتھ لالچ بھی مل گیا ہے, تو اب تو یوں کہہ لیں کہ ڈبل بیڑا غرق ہو, تباہی جلدی آنے والی, جلدی تباہی آئے گی. اچھا افسر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مزے کی بات بتاؤں. رکن شورا قبلہ حاجی عبد الحبیب صاحب ادام ذلہ, آپ ماشاءاللہ ایک بزنس مین ہیں, کامیاب بزنس مین ہیں. آپ نے ایک پروگرام میں, مدنی چینل کے ایک پروگرام میں آپ نے ایک بات کہی, اور وہ بات سن کر میں تو چونک گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب حاجی یعقوب صاحب نے, یعنی ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ جہاں زیادہ پروفٹ مل رہا ہو نا وہاں ہوشیار اور خبردار ہو جانا. بالکل, جہاں زیادہ پروفٹ مل رہا ہو وہاں کیا ہو جانا, خبردار اور ہوشیار ہو جانا. تو میں نے کہا واہ یار کیا بات ہے. حالانکہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے تو زیادہ آ رہا ہے تو عمدہ جڑا عمدہ نو جی یہ ہوتا ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا, جن کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی نہیں ہوتی, وہ پھر اللہ کی رحمت سے لوٹنے سے بھی بچ جاتے ہیں. دیکھیں لٹیرا تو لٹیرا ہے, وہ تو لوٹ ہی رہا ہے, لٹیرا ہے, وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے, لیکن جو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, آ لٹیرے مجھے لوٹ, مثال تو ہے نا, آ بیل مجھے مار. میں نے اس کو یوں کہا کہ آ لٹیرے مجھے لوٹ. جو اس انداز پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ لالچ کی پٹی آنکھوں سے ہٹائے, ورنہ یہ دنیا کے لالچ کی پٹی یہ ایسی خرابیوں کو جو ہے وہ لے کر آئے گی کہ یہ لالچ جو ہے نا, وہ لالچ کی تباہی, یہ شکنجہ آئے گا اور جو کچھ ہے اسے بھر کے لے جائے گا, اور بندہ جہاں ہے وہاں بیٹھا رہ جائے گا, ہاتھ ملتا رہ جائے گا. شیخ صاحب اللہ, کفے افسوس ملتا رہ جائے گا. خالد بھائی ایسا کفے افسوس, یہ ایسے جیسے بندہ افسوس میں نہیں نا, آپ نے ہاتھ مل رہا, کسے کہتے ہیں کفے افسوس ملنا, بندہ افسوس میں ہوتا ہے, بعض ہاتھ مل رہا ہوتا ہے. ہم اللہ کریم سے پناہ کا سوال کرتے ہیں, اس کی عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہمیں ان خرابیوں سے بچائے, آمین. جی کون
سلمان بھائی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دلوں میں پرانی باتیں رکھتے ہیں اور موقع ملنے پر انتقام لیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور عدنان شیخ بھائی سے میری یہ فرمائش تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ۔ مرحبا، بالکل بات کرتے ہیں جی، اس پر خالد بھائی سے ہی بات کرتے ہیں۔ عدنان بھائی، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگ جو دل میں باتیں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور بس موقع آئے تو پھر ہم جو ہے نا اس بندے کو قابو کریں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کسی مسلمان کی دشمنی اپنے دل میں رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ دل میں اگر رکھنی ہے آپ کو کوئی چیز تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، واہ، اللہ والوں کی محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اگر یہ محبت دل میں راسخ ہو گئی تو کامیابی ہے۔ مرحبا، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی۔ اور میں چاہوں گا اس پر کوئی آپ شعر بھی جو ہے وہ سنا دیں، دل کے حوالے سے کوئی شعر بھی سنا دیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری دل یاد نہیں بڑھائے، تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بڑھائے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بڑا بڑا چھوڑے دیدار واسطے، بڑا بڑا چھوڑے دیدار واسطے، رب محلا سجایا سرکار واسطے۔ مرحبا، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جناب قبلہ ثاقب اتاری صاحب، آپ مجھے آئی ایف میں ایک شعر بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ دل ہے تو پھر کیا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ہائے ہائے آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اس کی قسمت دے فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہوں ہماری آنکھیں، ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اور دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ واہ بھائی واہ، ثاقب بھائی کمال، قربان جاؤں آپ کے، کیا پیارے جو ہے وہ انداز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو یہ دل میں ہو، خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی، سینے میں اگر کینہ ہے تو بندہ خود ہی پریشان رہے گا، اور سینے میں اگر کینہ ہے تو یہ پھر سینہ مدینہ نہیں ہے۔ اللہ سینے کو مدینہ بنائیں اور کینے کو دل سے دور بھگائیں۔ میرے علیہ سنت نے لکھا کین آئے مسلم سے سینہ پاک کر، لکھا کین آئے مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لولاک۔ اللہ اللہ نبی اللہ، پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جو ہے نا وہ مسلمانوں کے کینے والا نہیں ہے، نہ حضور کی ترغیب ہے، بلکہ یہ تو صاف سینے، خود صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں صاف سینے کے ساتھ آیا کروں۔ مرحبا تو یہ انداز بندہ اختیار کرے، اور یہ سلمان بھائی ایک بوجھ ہے جو بندہ خود اٹھائے پھرتا ہے۔ اب جس کے دل میں کینہ ہے نا وہ ہے، اور جس کا کینہ ہے بس دنیا میں یہ دو بندے ہیں، باقی دنیا میں کیا لذتیں ہیں، کیا مزے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں، اب بندہ ان کو بھول کرنا اس کینے کی وجہ سے اس بندے کے پیچھے لگا رہے گا۔ اب خوشی آ رہی ہے، غمی آ رہی ہے، عیدیں اور شبراتیں گزر رہی ہیں، لیکن اس بندے کا ان سب چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے بس اسی بندے کے پیچھے لگا رہنا ہے۔ اپنی عید کی خوشی یہ برباد کرے گا، اپنی عبادتوں کی راتیں یہ برباد کرے گا، اور کتنی نحوست ہے کہ اگر اس کے دل میں کینہ ہے تو بخشش والی راتوں میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے، یہ وہی کینے کی وجہ سے بخشش سے محروم ہے۔ اللہ بچائے۔ تو کتنی بڑی، ایک تو یہ اخروی نقصان ہے، اور دنیاوی طور پر بھی جب کینہ دل میں ہے تو کسی مزے کے کام میں دل نہیں لگے گا، نہ اپنی اولاد پر پیار آئے گا، نہ عبادت میں ذوق آئے گا، نہ کھانے کی لذت ہی بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ابھی وہ جو جلن ہے نا، آگ جو دل کو جلا رہی ہے، تمہیں کیا پتا، اور تمہیں نہیں پتا اس نے جو دکھایا ہے، اور میں جب تک اس آگ کو نہیں ٹھنڈا کر لوں گا اور اس کی مونچھوں کے بال کھینچے بغیر میرے جذبات کی تسکین نہیں ہوگی۔ اس قسم کے الفاظ یہ وہ ہیں جو سنے ہوئے ہیں معاشرے میں،
رائج ہیں کہ ہم یہ جب تک نہیں کر لیں گے اس طرح تکلیف نہیں پہنچا دیں گے. اچھا دیکھا گیا ہے کہ اس حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے, یہ تکلیف بھی نہیں پہنچا پاتے اور پہنچانی بھی نہیں چاہیے, لیکن معاف بھی نہیں کر پائے بیچارے. جو سکون مل سکتا تھا اس کو بھی گوا دیا. ہونا یہ چاہیے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے, ایسا ہی وہ اس کو اس کی برائی کے حوالے کر دیں. آپ اچھائی اختیار کریں, خذ العفو, معاف کرنا اختیار کرو, کیا بات, اسے اختیار کر لیں, آپ ہی سکون میں رہیں گے. مسلم سے سینہ پاک کر کینہ مسلم سے سینہ پاک کر اتباع صاحب لولاک کر اتباع صاحب لولاک کر. مرحبا. تو مسلمانوں کی دشمنی دل میں نہ بسائیں, محبت اور خیر خواہی بسائیں. مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا, خیر خواہی کرنے والا بنائے, آمین. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں دشمنیاں سالہ سال چلتی رہتی ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اور عدنان شیخ بھائی سے میری کلام کی بھی فرمائش ہے کہ اگر یہ کلام وہ سنا دیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ مرحبا, ماشاءاللہ, کیا کلام کا مصرع پڑھا ہے آپ نے. مدینہ مدینہ, اللہ برکت دے آپ کو. جی طارق بھائی کیا فرمائیں گے؟ بعض افراد کا انہوں نے کہا, بلکہ بعض افراد بعض علاقوں بعض قوموں کے اندر اللہ معاف کرے قتل و غارت گری اس سبب سے, نہ صرف ایک قتل بلکہ ایک ادھر سے کیا تو دوسرے نے ادھر سے کر دیا, دوسرے نے ادھر سے کیا, اور یہ پھر ایک تو گھر خاندانوں کا, گھروں کا امن و سکون تباہ, آخرت تو برباد ہے ہی ہے. اس طرح کے برائی کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی پریشان کن ہو جاتی ہے. نہ بندہ اطمینان سے گھر رہ سکتا ہے, نہ اطمینان سے گھر سے باہر جا سکتا ہے گا. چاہیے یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائی ہے, جو اس برائی میں ہو, اس سے بچنا چاہیے. مسلمانوں سے محبت میل ملاپ رکھ کر, اگر کہیں ناراضگی ہے نہ چاہیے آپ خود آگے بڑھ کر اس لڑائی کو, اس سمجھے کہ ایک جنگ عظیم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے, تاکہ یہ آگے بڑھے نہ. لیکن ہمارے یہاں خرابی ہے, اس کو ختم کرنے کی جگہ بڑھانے کا بڑھاتے ہیں. یہ سمجھے کہ تربیت میں ہی بسا اوقات بعض اس میں بھئی یہ ہو چکا ہے بڑوں کے ساتھ, تم بڑے ہو, تم نے اس کا بدلہ لینا ہے, تم نے انتقامی کارروائی کرنی ہے گی. بچپن ہی سے جسے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, تربیت دی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے, تو اس نے پھر آگے چل کر بچنا کہاں ہے, بلکہ اس برائی میں پڑنا ہی ہے. اور اس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے, خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے, اور لوگ اپنے پیاروں جدا ہو چکے, مگر اب بھی وہ دل میں وہ چیز باقی ہے. تو چاہیے کہ اسے دور کریں, قبل اس کے کہ آپ اپنے پیاروں سے جدا ہوں یا آپ کے پیارے آپ سے جدا ہوں. دنیا اور آخرت دونوں آپ برباد کریں, اس برائی سے بچیں اور اپنی آخرت کو بھی اور دنیا کو بھی اچھا کریں. دشمنیاں پالنے میں آپس میں اس کے نقصان ہی ہیں اور خرابیاں ہی ہیں. دشمنی کو دور بھگائیں. دشمنی شیطان سے, شیاطین جن سے اور شیاطین انس سے. انسانی شکل میں جو شیطان ہے ان سے دشمنی ہی دشمنی ہے, اور جو دوسرا جناتی شکل میں جو شیطان ہے اس سے بھی کیا ہے, دشمنی ہی ہے. عدو مبین, کھلا دشمن ہے. تو دشمن سے دشمنی کریں. اپنے ایمان والوں سے, عاشقان رسول سے کیا دشمنیاں کر کے کیا لینا ہے. اللہ کریم شعور عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, صل من قطعک, جو تجھ سے کاٹ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ لے, تجھے محروم کر رہا ہے تو اسے عطا کر دے, ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دے. بھئی ایمان والا ہے, مسلمان ہے, اس سے غلطی ہوگی معاف کر دے, کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خاندانی دشمنیوں سے بچائے, اور جو اپنی ذاتیات کی بنیاد پر دشمنیوں کو بڑھاوا
جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ میں اپنی اولاد کا بھی ہم کیا کر رہے ہیں، نقصان ہی کر رہے ہیں۔ یہ انداز جو ہے وہ نہ اپنائیں، جو ہے وہ لڑائیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے۔ بھینس پر خالد بھائی، بھینس کے معاملے پر 10 قتل ہو گئے، 10 قتل کس کے اوپر؟ آپ سب بھینس کے بھینس کے اوپر۔ آپ دیکھیں یعنی ایگریشن کی ایک انتہا جو ہے وہ ہو چکی ہے، کوئی بندہ بات چھوڑنے کے لیے، طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا پنجاب ہے نا خالد بھائی، تو پانی جو ہے وہ زرعی ایریا ہے، تو وہاں نہری پانی آتا ہے، جو اس پانی کا کیا ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے پانی جو ہے وہ یہاں لگے گا، اتنے وقت کے لیے یہاں لگے گا، اتنے وقت کے لیے کیا ہے، یہاں لگے گا۔ اچھا، بعض اوقات وہ پانی کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ اس سے وہ جو کھیت ہے وہ سارا سیراب نہیں ہو پاتا۔ اچھا، اتنا ہی پانی جتنے وقت میں ہوتا ہے، اگلے کھیت والا کیا ہوتا ہے، بندہ وہ تیار ہوتا ہے، تو اسی پانی کے اوپر لڑ پڑیں گے آپس میں، یعنی 2-4 منٹ پانی کہیں اوپر نیچے معاملہ ہو گیا ہے، تو کدال ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، یا کلہاڑی ہے، ادھر کلہاڑی ماری، ادھر کدال ماری، اور بندہ جو ہے مار دیا۔ کس پر؟ پانی کے معاملے پر۔ اللہ یعوذ باللہ، توبہ۔ یہ بھی نہ کریں۔ پہلے نمبر پر تو دیکھیں، اس پوائنٹ پر آئیں کہ کسی کے حق پر ہاتھ مت ڈالیں۔ میں دنیا سے جاؤں تو اس طرح سے جاؤں کہ کسی کا حق میرے ذمہ پر نہ بنتا ہو۔ اللہ کرے ہم اس پر آئیں، اب حقوق کی ادائیگی کر کے اللہ کے حقوق بھی کیا ہوں، ادا ہوں، بندوں کے حقوق بھی کیا ہوں، ادا ہوں، اور یوں بندہ دنیا سے جائے تو یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے، یہ کامیابی ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ کسی کے حق کی طرف جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ مت بڑھائیں، اور اگر کوئی کسی کے حق میں دست اندازی کر بھی رہا ہے تو وہ بھی مارنے کے اوپر نہ آ جائے کہ اب کیا کرنا، اب مارنا ہی ہے اگلے بندے کو۔ یہ تھوڑی حال ہوتا ہے، ہر جو ہے وہ بات کے اوپر اگلے بندے کو مارتی تھوڑی ہے۔ جتنی بات ہے اس کو اتنا رکھیں، بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانے سے، اور یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ بھئی بات کو کیا کرنا ہے، لڑائی بنائی لینے کی۔ قبلہ ابو البیان حاجی اظہر صاحب رکن شورا، انہوں نے ایک دفعہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی مہمان آئے کہیں پر، انہوں نے دروازہ بجایا، انہوں نے کہا جی کیڑا ہے، تو انہوں نے کہا لے انہوں نے کیڑے ہو گئے ہیں، یعنی دروازہ بجایا ہے اور اندر سے کیا پوچھا گیا ہے کہ بھئی کون ہے۔ اب باہر بندہ کھڑے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لے بھئی اب ہم کون ہو گئے ہیں، بھئی ہم جا رہے ہیں۔ یہ کیا مزاج ہے؟ یہ تو ذمہ داری ہے اس کی، پوچھے کہ کون ہے دروازے پر۔ حدیث پاک میں یہی حکم ہے، جو دروازہ بجا رہا ہے اس کو کیا پتا ہے اگلے بندے کو بھائی چور کھڑا ہے کہ آپ کھڑے ہیں، کیا پتا ہے کون کھڑا ہے، پوچھا تو جائے گا نا کبھی کون ہے۔ لے انہوں نے کہڑے ہو، اچھا آپ ہے، میں سمجھا کوئی چور ہے۔ چور، اللہ اکبر، نہیں یوں بھی نہ کہیں، یہ بھی اگر یہ کہہ دیا جائے، اصل میں اس طرح کے سوال کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے نا، اگر یہ مجھے کہہ دیا جائے گا پھر کیسی گزرے گی، جب صرف کون پوچھنے پر اتنا واویلا ہے تو اگلا پلٹ کر ایک اور لفظ بول دے، نہ وہ آپ کا منہ روک پائے ہیں، زبان پکڑ پائے ہیں، نہ آپ ان کی پکڑ پائیں گے، تو نتیجہ اچھے کی طرف ایسا ہی آئے گا کہ کسی چیز کو آپ ایک تو اگنور کرنا ہے نا سلمان بھائی، یہاں تو اگنور والی بات بھی نہیں بنتی، حق ہے اس کا پوچھنا، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو وہ پوچھے گا تو صحیح کون ہے، اور اگر نہیں پوچھے ایسے ہی دروازہ کھول دے، حالات آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ جی درست فرمایا۔ چلے اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ خرابیاں نہ بنائیں، مزاج ایسا بنائیں، انداز ایسا بنائیں کہ خرابیاں کیا ہوتی جائیں، دور ہوتی جائیں۔ جیسے کوئی بندہ آیا ہے تو یوں لگے کہ کیا ہے، خیر کا پیغام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے رسول خدا کا نام آتا ہے تو رحمتوں کا پیام ساتھ لاتا ہے، جب بھی آقا کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے، سلام مرحبا۔ خاندان میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ، جب وہ آتے ہیں تو بندے کو لگتا ہے لے بھائی یہ بندہ آ گیا، اب کیا ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نیری 302 ہے، یہ بھی ایک ہے ہمارے ہاتھ بولا جاتا ہے، کراچی میں تو میں نے نہیں سنا،
ہمارے ہاں تو نیری 302 ہے، مطلب یہ 302 مطلب جو قتل کی دفعہ لگتی ہے وہ 302 ہوتی ہے، یعنی جس کو سزائے موت سزا ملتی ہے نا، قتل جس نے کیا اس پہ دفعہ لگتی ہے دفعہ 302، اور اس پہ 302 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت جس پہ جرم ثابت ہو گیا، اب آگے اس کے لیے کیا ہے، وہ پھانسی ہے یا عمر قید ہے، یہ اب اگلی بات ہے، بہرحال سزا یہی ہے۔ تو بات لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو چلتی پھرتی 302 ہے، اللہ کی پناہ ہے بھائی، ایسے نہیں بننا چاہیے، یوں ہی بنے۔ آپ دیکھیں ہاتھی، بفرا ہوا ہاتھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی جہاں آتا ہے نا تباہی مچا دیتا ہے۔ ہاتھی تو ہاتھی ہے، کہیں مطلب کوئی اور عدنان بھائی یہ اس طرح بھی ہوتے ہیں، بعض جانور ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ہلچل، چوہا بھی آتا ہے نا، چوہا کہیں آ جائے اور پھر ہو کراچی کا چوہا، اللہ توبہ، اللہ کی پناہ ہے۔ چوہے تو بڑے بڑے ہوں گے لیکن جیسے چوہے یہاں پر ہیں ایسے چوہے کم ہی کہیں پر ہوں گے۔ جی کراچی کا خاص ہوتا ہے کیا؟ اللہ، خاص نہیں ہے، اخص الخاص ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ بہرحال یہ ایسا نہ ہو کہ بندہ آئے تھلی میں جب بھی کیا ہو گیا طرفلاٹ بس آنے والی، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ جو خیر کی چابی اور برائی کے تالے ہیں، جن کے آنے سے خیر جو ہے وہ کھلتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، بند ہوتی ہے۔ اور بدبختی ہے ان کی کہ جو شر کی چابی ہیں اور خیر کے تالے ہیں آئے ہیں، شر کھل جائے گا، خیر بند ہو جائے گی۔ اللہ، یہ ہمیں ایسا نہیں بننا، شر پھیلانے والا نہیں بننا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، امیر اہل سنت کی جو ہے وہ دامن کرم کے نیچے زندگی گزاریں گے، دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں رچ بس کے زندگی گزاریں گے۔ دان بھائی انشاءاللہ رچ بس کے زندگی گزاریں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ۔ کال لیتے ہیں خالد بھائی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کوئی کلام بھی سنا دیجئے۔ مرحبا جی۔ خان صاحب سے عرض کے کلام سنا دیجئے۔ میرا دل بھی چمکانے والے۔ واہ بھائی واہ، مرحبا مرحبا۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، یہ کلام سنائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے، یہ کلام سنا دیں۔ صحیح، اور ویلکم، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ان کو کلام ان کو سننا ہے کاش دشت طیبہ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ سرگودا سے میسج ہے عثمان بھائی کا، ان کو نعت سننی ہے، مل گیا۔ یہ نعت نہیں ہے، مجھ کو اتار سا رہنما مل گیا، یہ نعت نہیں ہے، یہ منقبت ہے۔ امیر سنت کی شان میں لکھا ہوا ایک کلام ہے جو ہمارے اشفاق بھائی نہاج اشفاق نے پڑھا، اللہ آپ کو برکت دے۔ کچھ اشعار آپ کو انشاءاللہ اس کی ہم پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ تو بزرگوں کی شان میں جو کلام ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ اور رسول خدا اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آپ کی تعریف پر جو کلام ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت شریف۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کلام شامل کرتے ہیں دان بھائی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
जाओ कहाँ मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, बस मेरा मोहताआ मदीना है। तू शाह ख़ुबा तू जाने जाना, तू शाह ख़ुबा तू जाने जाना है। चेहरा किताब तेरा ना बढ़ सके है, ना बढ़ सकेगा, ना बढ़ सके है, ना बढ़ सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे। जो देखे मेरे आका, जो देखे मेरे आका, जो देखे मेरे आका तेरे कदमों में पड़े देखे। ना बढ़ सके है, ना बढ़ सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो, जागीर मोहम्मद की ना बढ़ सके है, ना बढ़ सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, जो साफ़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, जो साफ़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे। हर दिल पल में खाना, हर दिल पल में खाना, हर आँख को पैमाना। ना बढ़ सके है, ना बढ़ सकेगा मल्ला, ना बढ़ सके है, ना बढ़ सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। पैगंबर में मीम है, मीज़ान में है मीम, तो महशर में मीम है। अम्मार में है मीम, सुमैया में मीम है। इमाम में है मीम, मुअज्जिन में मीम है। नमाज में है मीम, तो कलमे में मीम है। ये मीम है हरम में, भरम में भी मीम है। मुरीद में है मीम, तो मुर्शिद में मीम है। और आमना में मीम है, हलीमा में मीम है। और मक्के में मीम है, तो मदीने में मीम है। और इस मीम का राज अलिफ लाम मीम में। और क्या क्या बरकतें हैं मेरे मोहम्मद की मीम में।
सके है ना बढ़ सके गा वल्ला ना बढ़ सके है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा बोलेंगे यूसुफ दो खुद आपके बिक जाते बोलेंगे यूसुफ लो खुद आपके बिक जाते तकले दी सुने कानो तकले दी सुने कानो तस्वीर मोहम्मद दी है ना बढ़ सके है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू तू किताब तेरा चेहरा किताब तेरा ना बढ़ सके है ना बढ़ सकेगा ना बढ़ सके है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बढ़ सके है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब वाह मरहबा। हाजी अशफाक मदनी जीदा मजदुल करीम की पढ़ी हुई आइए मनकबत अमीर अहले सुन्नत आपको कुछ अशार सुनाए देते हैं। मिल गया रहनुमा मिल गया रहनुमा मिल गया मुझको अतार सा रहनुमा मिल गया मुझको अतार सा रहनुमा मिल गया सख्त तूफान में ना खुदा मिल गया राह अंधेर है और दिया मिल गया मुक्तदा मिल गया पेशवा मिल गया मुक्तदा मिल गया पेशवा मिल गया मुझको अतार सा रहनुमा मिल गया मुझको अतार सा रहनुमा मिल गया दिलरुबा जानशी दिल है अर्शे बरी जब से तू है मकी मुझ पे रमज़ें खुली वो जमीलो हसी घर अदा दिल नशी वो जमीलो हसी घर अदा दिल नशी नाज़नी महजबी खुश अदा मिल गया नाज़नी महजबी खुश अदा मिल गया मुझको अतार सा रहनुमा मिल गया मुझको अतार सा रहनुमा मिल गया राह उल्फत में नाज़ो अदा की कसम मंजिलों की कसम नक्श पा की कसम बुलबुले नीम जा की सदा की कसम बुलबुले नीम जा की सदा की कसम पीर कामिल मिला तो खुदा मिल गया पीर कामिल मिला तो खुदा मिल गया मुझको मुर्शिद यार सा रहनुमा मिल गया मुझको मुर्शिद यार सा रहनुमा मिल गया बज़ में उल्फत के अब वाब वाह हो गए ज़हनो क़ल्बो जिगर पार सा हो गए करके तौबा
یہ ہم کیا سے کیا ہو گئے، کر کے توبہ یہ ہم کیا سے کیا ہو گئے، مرحبا قادری سلسلہ مل گیا، مرحبا قادری سلسلہ مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، آپ کو پا کے پایا ہے احمد رضا، مل گئی نسبت پاک غوث الورا، سر پہ ہر وقت ہے سایہ مصطفیٰ، سر پہ ہر وقت ہے سایہ مصطفیٰ، واسطے آپ کے کیا سے کیا مل گیا، واسطے آپ کے کیا سے کیا مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، رحمتوں کی گھٹا چار سو ہے میرے دل میں، جلوہ نما روبرو ہے میرے، چہرہ پرزیاں دو بدو ہے میرے، چہرہ پرزیاں دو بدو ہے میرے، آج مجھ کو میرا دل ربا مل گیا، آج مجھ کو میرا دل ربا مل گیا، مجھ کو مرشد عرصہ رہنما مل گیا۔ مرحبا، اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے کہ جو ہماری زندگی سے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اور ایک پورا دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی آپ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی جو ہے وہ دینی ماحول کے اندر وابستہ رہتے ہوئے، خرابیوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرابیوں کے جو اسباب بیان ہوئے ہیں، دین سے دوری، برے دوستوں کی نحوست، ڈرامے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ ہم نے مزاج کے اوپر اور انداز پر بھی جو ہے وہ کچھ بات کی ہے اپنے اس جو ہے وہ پروگرام کے اندر، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان ذرائع سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راحتیں اور سلامتیاں اللہ ہمارا مقدر بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے استاد اسلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام لبوں پر ذکر خدا ذکر